الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه السلام۔ قابل احترام دوستو، معزز بزرگوں، تو ضروری بات آپ کے سامنے اس موقع پر معتکفین کی پہلی شب کی مناسبت سے پیش کرنے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مبارک طریقے کی تعمیل میں تکمیل میں اخیر عشرے کے اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ادا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ اور آپ کی بہت سی سنتوں میں سے ایک سنت ہے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ اپنے حبیب کے طریقے کو اپنانے کی توفیق پروردگار کسے دیں گے؟ اسی کو دیں گے جو ان کے حبیب کو چاہنے والا ہوگا، اور اسی کو دیں گے جسے پروردگار عالم اپنا چہیتا بنانا چاہتے ہوں۔ اس بات سے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، تقریباً 6 ارب انسان روئے زمین پر رہتے۔ 10 100 کا 1000، 100,000 کا 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 6 ارب انسان روئے زمین پر ہے۔ ان میں مسلمان کتنے ہیں؟ ان میں مسلمان تقریباً 1/4، 1.5 ارب انسان تقریباً مسلمان پوری دنیا میں ہے۔ ان میں دین پسند کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے۔ اور ان دین پسندوں میں رمضان کے اعمال کا اہتمام کرنے والے کتنے ہیں؟ وہ بہت تھوڑے، اس میں سے تھوڑے۔ اور رمضان کے اعمال کا عبادت اہتمام کرنے والے لوگوں میں اعتکاف کرنے والے کتنے؟ آٹے میں نمک کے اٹھتے جی۔ کتنے لوگوں میں سے پروردگار عالم نے ہم کو چنا، بغیر قابلیت کے، بغیر صلاحیت کے، بغیر لیاقت کے، بغیر استعداد کے، بغیر کسی استحقاق کے ہم کالوں پیلوں کو چن لیا۔ ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے۔ آپ اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات معزز دوستو یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ ایک دن کا اعتکاف بھی آدمی اور دوزخ کے درمیان میں بڑی بڑی خندقوں کو حائل کر دیتا ہے۔ اخیر عشرے کا اعتکاف کچھ مت پوچھیے کیا فضیلتوں والا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی جب چیز ہے یہ، تو اس کو زندگی کا بہت قیمتی موقع سمجھ کر صرف اور صرف نیکی کے، اچھائی کے، بھلائی کے، عبادت کے، دین کے سیکھنے کے، سکھانے کے کام میں پورا وقت فارغ ہے۔ اور یہاں کے جو اجتماعی اعمال ہیں، انفرادی اعمال ہیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ یہاں معمولات مقرر ہیں، آپ کو ان کی پابندی کرنی ہے۔ ایسا کارڈ آپ کو دیا جائے گا
اور اس کارڈ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ بھی دیا جائے گا. وہ کاغذ پہ آپ اعتکاف میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کہے کی اجازت ہے کہے کی اجازت نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی پڑھ کے سمجھ لینا. اور یہ کارڈ تو روزانہ دیکھتے رہنے کا ہے، کیا کیا کرنے کا ہے. دیکھو اس میں کیا کیا ہونے والا ہے. ایک ہے اجتماعی عمل، جیسے اس وقت میں دین ہم بات سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایک اجتماعی عمل ہے. تو یہاں آپ کو 24 گھنٹوں میں کچھ کام اجتماعی کرنے ہیں، کچھ کام انفرادی کرنے ہیں. مل کر سب مل کر کرنے کے کچھ کام ہیں، اکیلے اکیلے کر لینے کے کچھ کام. بہت سارے بچے ہمارے اردو نہیں جانتے، اس واسطے مجھے کبھی کبھی بولتے وقت میں پھر ہماری اردو کی پھر اردو بنانا پڑتا ہے. اجتماعی انفرادی اردو کا لفظ ہے مگر عربی کا بھی ہے، اس واسطے اب اسے سمجھانا پڑا. سب مل کے کرنے کے کام اجتماعی کام، الگ الگ کرنے کے کام انفرادی کام. تو کچھ آپ کو سب مل کے کرنے کے کام ہیں، کچھ آپ کو الگ الگ کرنے کے کام ہیں. سب مل کے کرنے کے کیا کام ہے غور سے سن لو. بہتوں کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہوں گا، وہ بھی ایک الگ پریشانی. ہم لوگ اردو کے لیے لڑنا جانتے ہیں، اردو پڑھنا نہیں جانتے، وہ ایک الگ پریشانی. دیکھیے اجتماعی کام کیا ہے. فجر کے بعد میں گھر کے معاملات میں یہاں کے معاملات میں فرق ہے. گھر کے معاملات میں رمضان میں سب سے اہم ترین کام فجر کے بعد بیڈ ریسٹ، لیٹنے کا ریسٹ. یہاں کا نہیں ہے وہ کام. یہاں کا کام فجر کی نماز کے بعد یہاں قرآنی منتخب آیات کے ذریعے سے اللہ کی کیا تعلیم ہے، اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ نے کیا ہدایت دی ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کے بارے میں درس قرآن ہوں گا فجر کے بعد. پوروں کو چاپ چوبند چوکنا ہو کے بیٹھ کے سننا چاہیے. یہ اجتماعی عمل ہے، اس میں انفرادی عمل نہیں. بیان کرنے والے کر لیتے ہیں مگر میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھ لیتا ہوں، وہ پڑھ لیتا ہوں. سب پڑھو، بعد میں پڑھو، انفرادی عمل میں پڑھو. اجتماعی عمل میں اجتماعی کام میں لگو. دوسری چیز کیا ہے، 11 بجے سے حلقے ہوں گے، یعنی 3 4 4 5 5 ساتھیوں کو بٹھا دیں گے. کلمہ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے تو ایک دوسرے کو سنا لو، اطمینان ہو جائے گا صحیح ہے کہ نہیں. یاد نہیں ہے تو کسی دوست کو پکڑ لیں گے، بولے صاحب میرے ذرا یاد دلا دو. سورہ فاتحہ ہے، 4 سورے ہیں جو نماز میں کم از کم پڑھنے کے. اتنا قرآن شریف تو ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے جتنا آج آپ تراویح میں سنے ہیں. ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے اتنا تو کم از کم. 20 رکعت پڑھے تو ہر رکعت میں ایک الگ الگ سورہ پڑھنے کا اتنا قرآن شریف تو یاد رہنا. نہیں یاد ہو سکا تو خیر ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ 4 سورے تو سب کو یاد ہونا ضروری ہے، اور وہ یاد ہونا بھی کیسا، صحیح یاد ہونا ضروری. اس کے بارے میں آپس میں مذاکرہ کریں گے کہ بھئی کسے یاد ہے کسے یاد نہیں ہے. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے. ساتھیاں ماشاءاللہ یہاں حافظاں بھی ہیں، مولویاں بھی ہیں، سکھانے والے ہیں، اور سکھانے میں کوئی فیس کا تقاضا کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو قرآن شریف سکھائیں گے، یاد دلائیں گے، کچھ فیس بولیں گے، ایک سورہ یاد دلانے کے 1000 روپے، ایسا کچھ بھی نہیں. تم یاد کر لو، یہی ان کی فیس ہے. ان کو معلوم ہے کہ تم جب تک صحیح پڑھتے رہو گے ان کے پاس فیس پہنچتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں ثواب، نیکی. سیکھنے کی کوشش کرو. یہ 10 دن میں بہت کچھ آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے فجر کے بعد درس قرآن 11 بجے سے تصحیح قرآن کے حلقے بولے تو اس کا درس قرآن 11 بجے تک چلے گا. ایسا نہیں ہے. آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ درس قرآن ہو سکتا ہے. اس کے بعد اشراق پڑھ لیجئے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے، پھر سو جائیے اطمینان. آج کل تو فجر 5:15 بجے ہو جا رہی ہے. 5:30 بجے سے زیادہ 6:30 بجے تک آپ کو بات سننے کو ملے گا. 7 بجے آپ آرام کر سکتے. 8 9 10 10:30 3.5 گھنٹے سو جاؤ.
سونے میں کس بات کا خیال رکھو؟ سونے میں اس بات کا خیال رکھو کہ آپ اپنا بستر بچھا کر اس پر لے جائیں. آپ کا بستر موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے. جب آپ سوئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو اوڑھنا ہے وہ قاعدے سلیقے سے اوڑھا ہوا ہو. اگر کوئی تہبند باندھنے کا عادی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گہری نیند میں اس کا تہبند گھٹنے سے اوپر اٹھ جائے اور سطر کھل جائے اور دوسروں کی آنکھیں بھی خراب ہو اور آپ کا بھی حکم ٹوٹ جائے. ایسا نہیں، پورا اہتمام کیجیے کہ بے سطری نہ ہو، سطر نہ کھلے. ظہر کی نماز کے بعد حدیث شریف کا سبق ہوگا اور بزرگان دین کے حالات بھی آپ کو کتاب کی مدد سے سنائے جائیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا ورد کیا جائے گا، یعنی سنایا جائے گا، اللہ کے ناموں کو سنائیں گے. اور درود شریف کے جتنے کلمات حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں ان کے ذریعے سے درود شریف کے وہ تمام کلمات کی تلاوت ہوگی. اس کے بعد میں دعا ہوگی. یہ تیسرا اجتماعی عمل ہے. چوتھا اجتماعی عمل ہے عصر کی نماز کے بعد سنتوں کا مذاکرہ، سنتوں کا درس ہوگا. کھانے میں کیا سنت ہے، پینے میں کیا سنت ہے، پہننے میں کیا سنت ہے. سنت بولے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. وضو میں کیا سنت، طہارت میں کیا سنت، نماز میں کیا سنت. سنتوں کا مذاکرہ ہوگا عصر کی نماز کے بعد اجتماعی سبق. تراویح کے بعد میں جیسے آج بیان ہو رہا ایسے ہی روزانہ اخلاقیات کا سبق ہوگا. کون سی صفت اندر رہنا، کون سی نہیں رہنا، کون سی عادت اچھی، کون سی عادت خراب، کون سی حالت اللہ کو پسند ہے، کون سی حالت پسند نہیں ہے. مثلا غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کو پسند ہے. عاجزی، انکساری، تواضع، میں کچھ نہیں، عاجزی اللہ کو پسند. کوئی دوسرا اگر اچھا ترقی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ اچھی عادت ہے. کوئی ترقی کر رہا ہے تو دیکھ کے جلنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، خراب عادت. سمجھ میں آنے کے بعد سے سنا رہا ہوں میں اچھی عادتیں کیا ہیں، خراب عادتیں کیا ہے، اچھی صفات کیا ہے، بری صفات کیا ہے. خراب عادتیں نکالنا تو کیسا نکالنا، اچھی عادتیں لانا تو کیسا لانا، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا سبق ہوگا عشاء کی نماز تراویح کے بعد میں روز. یہ آپ کے اجتماعی اعمال ہیں. اس کے علاوہ ایک اجتماعی عمل اور ہے، اور وہ ہے افطار اور سحر کا کھانا. یہ اجتماعی کام ہے. اب یہاں مائک پہ بول رہے بھائی صاحب میں دسترخوان بج گیا، اب چلیے نفلوں میں ہے، کوئی دارت کو چلے گیا، کوئی کمر سیدھی کر رہا. ارے وہ انتظام کرنے والے تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں نا، وہ بھی ہماری خدمت کرنے سے بہت کر رہے ہیں. اب ایسی صورت میں وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ساتھی نہیں آیا، ذرا انہوں آنے تک دسترخوان رہنے دو، یہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا، وہ ساتھی ابھی نمازیں پڑھ رہے، انہوں آنے کے بعد میں ذرا گرم گرم نکال کے لاؤ. یہ سب کام تو نہیں ہوں گے. جس وقت میں اعلان ہو جائے کہ بھائی اس وقت میں کھانا ہے، جا کے سب مل کے بیٹھ گئے سحر میں اور افطار میں. اجتماعی عمل ہے. اجتماعی عمل میں انفرادی عمل نہیں. اس کا خیال رکھنا. یہ ہو گئے سب مل کے کرنے کے کام، اجتماعی اعمال. اب اپن اپن کر لینے کے کیا کام ہے، الگ الگ، وہ بھی لکھا ہوا ہے. روزانہ پڑھ لینا اس کو کیا کیا کرنے کا ہے. ورنہ تو ساتھیاں بولیں گے صاحب یہ اچھا ہے، جا کے مسجدیں پڑھ لینا، نہ سرکاری لانا ہے، نہ اماں کا کوئی آرڈر سننا ہے، نہ بابا کا کوئی فرمان سننا ہے، نہ بازار جا کے چکر لگا رہے. کچھ بھی نہیں، مسجدیں پڑھے رہو، صبح شام اطمینان سے سحر افطار کرو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ورنہ گھر میں چھوٹے بچے ستارے، اماں بولے ذرا ایسے سنبھال لے، وہ ذرا بیمار ہے، اسے ذرا دوا خانے کو لے کے جا. ارے بھائی ان کی دوا ختم ہو رہی ہے، ذرا میڈیکل شاپ سے جا کے دوا لے کے آؤ. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. بولے یہ سب جھنجھٹ سے اچھا کیا ہے، جا کے مسجد میں پڑھ جانا. یہ مقصد سے مسجد میں قیام نہیں ہے.
یہاں تو مولا تعالیٰ کو راضی کرنے کے مقصد سے ہم ان سے لو لگانے اور اپنے دل کے تعلق کو ان سے مضبوط کرنے اور دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کے لیے یہاں آ کے ہم پڑھے. اس واسطے اب باقی کا جو وقت ہے اس میں کیا کریں گے؟ فجر کے بعد درس قرآن کے بعد سورہ یاسین اور نماز عشاء اپنا اپنا عمل. تشریح قرآن کے جو حلقے 11 بجے ہوں گے اس کے بعد سے لے کے ظہر تک کا جو ٹائم ملتا وہ ٹائم میں جس کو جو ذکر بتایا گیا وہ ذکر کرنا. کسی کو بولتے ہیں بھائی صبح کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح پڑھ. کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی 12 تسبیح 1200 کی تسبیح شیخ کی دی ہوئی کرو. کسی کو کہتے ہیں کہ 1200 کی تسبیح کا آدھا ذکر کرو. غرض یہ کہ جس کو جو ذکر دیا گیا وہ ٹائم میں اسے وہ ذکر اپنا کر لینا چاہیے. تیسرا انفرادی عمل، جن کو قرآن پاک صحیح دیکھ کر پڑھنا آتا ہے ان کو الگ الگ اوقات میں روزانہ 3 پارے کم از کم پڑھنا چاہیے تاکہ یہ 10 دن کے عشرے میں یہ قرآن شریف کی تلاوت پوری ہو جائے. اس کا خیال رکھنا. جن کو پڑھنا آتا ہے وہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے الگ الگ اوقات میں. ایک وقت میں بیٹھ کے 3 گھنٹے پڑھنا ضروری نہیں. چوتھا عمل اپنے طور پر کرنے کا، روزانہ درود شریف کم از کم 500 دفعہ پڑھنا. چاہے چھوٹا درود پڑھو، صلی اللہ علی النبی الکریم ہو گیا درود شریف. اب صلی اللہ علی النبی الکریم ہر نماز کے بعد 100 وقت پڑھے 500 وقت ہو جاتے. صبح میں 200 وقت پڑھ لیے، عصر کے درس سنن کے بعد مغرب تک 200 وقت پڑھ لیے، افطار کرنے کے بعد میں 100 وقت پڑھ لیے، 500 وقت ہو جاتے. کوئی مشکل نہیں. اپنے طور پر کرنے کا 5واں عمل ہے. اپن لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں ہے، دعا کی عادت نہیں. حالانکہ ہم سراسر محتاج ہیں اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. بندوں سے نہیں، اللہ سے مانگنا بہت پسند ہے. اس لیے دعا کرنا عادت ڈالو آپ کے اس بات کی کہ کم از کم 5 سے لے کر 10 منٹ تک دعا میں لگنا. 5 منٹ تو دعا کرنے کی عادت ہے. ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہنا مولا سے. کسی کو دعایا نہیں آتے، یہ کیا مانگنا سمجھ میں نہیں آتا. عاجزی انکساری کا منہ بناؤ، کشکول دونوں ہاتھوں کا پیالہ، دونوں ہاتھوں کا پیالہ ایسا اللہ کے دربار میں پھیلا کے بولو مولا میری کیا کیا ضرورت ہے یہاں کی، کیا کیا ضرورت ہے وہاں کی، آپ کو سب معلوم ہے. وہ ضرورتیں دے دیجیے. یہاں کی میری ضرورت بھی پوری کیجیے، وہاں کی ضرورت بھی پوری کیجیے، ظاہری ضرورت بھی پوری کیجیے، باطنی ضرورت بھی پوری کیجیے، جسمانی ضرورت بھی پوری فرمائیے، روحانی ضرورت بھی پوری فرمائیے. میں محتاج ہوں، آپ داتا ہے، آپ کے خزانے میں کون سی کمی ہے. اپنے کو اپنی زبان میں تو منگنے نہیں آتا نا، عربی میں نہیں آیا تو کیا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی زبان میں تیلگو والا تیلگو میں مانگے، انگلش والا انگلش میں مانگے، ہندی والا ہندی میں، اردو والا اردو میں، عربی والا عربی میں، فارسی والا فارسی میں، کناڑی والا کناڑی میں، تامل والا تامل میں. کہ اس میں مانگنا ہے کہ مانگ لو، اللہ میں تو 100 زبانیں آتے. اپنی اپنی زبان میں مانگو اللہ تعالیٰ. 5 سے 10 منٹ تک مانگنے کی عادت ڈالو. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں آدمی جن اعمال کا عادی ہو جائے، غیر رمضان میں ان اعمال کو کرتے رہنا آدمی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور جو برائیوں سے آدمی رمضان میں بھی نہیں بچ سکا، غیر رمضان میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یاد رکھنا ہے. 6واں اپنا عمل ہے انفرادی عمل. سنتوں کے سبق کے بعد عصر کی نماز کے بعد میں سورہ نبا کی تلاوت کرنا، تسبیحات کی تکمیل کر لینا صبح شام. یعنی صبح کلمے کی تسبیح ایک، استغفار کی ایک تسبیح
اور دعاؤں کی ایک منزل، یہ جو یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے اوراد و ادعیہ، اس میں 7 دن کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ہفتے میں یہ، اتوار میں یہ، پیر میں یہ، منگل میں یہ، ایک منزل پڑھ لینا اور لے کے کتاباں رکھ لو نا، اپنا پڑھ لو، 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، وہ رکھ دو تاکہ دوسرا ساتھی پڑھ سکے۔ 7واں انفرادی عمل ہے، سحری کے وقت میں جو اٹھتے اس سے ذرا پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لینا، 4 رکعت 8 رکعت جتنا ہو سکے وہ پڑھ لے۔ 8واں اپنا انفرادی عمل ہے، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو کوئی کتاب دیکھنے کی خواہش ہو، مطالعہ کرنے کی، تو وہ پوچھ لینا کہ اب میں یہ کتاب پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، کوئی کتاب پڑھی ہے کوئی کتاب نہیں، جس کی اجازت مل جائے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ یہ چند اعمال ہیں جو آپ کو اس موقع پر اس لیے سنائے گئے تاکہ ساتھی کل سے اس کے معمول کے مطابق اپنے اوقات کو گزار سکے۔ چونکہ کل جمعہ ہے اور عام طور پر ہم لوگوں کو جمعہ کے دن غسل کرنے کی عادت ہے، اس کی بنا پر مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو مسنون اعتکاف والے لوگ ہیں ان لوگوں کو مسنون غسل نہیں ہے۔ ہاں کسی کو غسل ضروری ہو تو وہ تو اسے کرنا ہی ہے جائے، باقی جیسے خالی فضیلت کے واسطے جیسے وضو کرنے نہیں جا سکتے، اسی فضیلت کے واسطے خالی غسل کرنے نہیں جا سکتے۔ یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو اس موقع پر آپ کو سنائی گئیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ آج 21ویں شب ہے، اس اعتبار سے یہ شب طاقوی شب ہے، جس کا آدھا نہیں ہوتا اسے طاق بولتے ہیں۔ جیسے 21 کا آدھا نہیں ہے، 20 کا آدھا 10 ہے، 22 کا آدھا 11 ہے، 21 کا آدھا برابر نہیں آتا، حساب کرے تو 10.5 آتا، تو یہ بیچ میں نہیں آنا ہے، پورا رہنا، راؤنڈ فگر رہنا، تو اس کو بولتے طاق۔ تو آج طاقویں شب ہے، طاق شب میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا۔ اس لیے ایک بات یہ مناسب سمجھ میں آ رہی ہے کہ طاقویں شب میں 1 گھنٹہ زائد عبادت کرنے کی اجتماعی طور پر اجازت دی جائے، اور جو طاق شب نہ ہو اس میں 1 گھنٹہ پہلے عمومی اجازت ختم کر دی جائے، جو اپنے طور پر کرنا چاہتا ہے اپنا انفرادی طور پر کرے۔ بہتر یہ ہے کہ لیٹنے کے لیے جو ترتیب قائم کی جائے تو وہ اوپر والی پہلی 1 سب کو چھوڑ کر بنایا جائے، تاکہ رات میں کسی ساتھی کو نماز پڑھنے کو جی چاہے، تلاوت کرنے کو جی چاہے تو اس کے لیے سامنے والا حصہ خالی رہ سکے، وہ عبادت کر سکے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو بطور ہدایات کے آپ کو سنائی گئی ہیں، آپ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اس وقت میں اس اعلان کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ آج یہاں کا قرآن پاک بھی تکمیل ہوا ہے، اور کتنے بجے اٹھائیں گے صاحب ان حضرات کو آپ لوگ؟ 3 بجے 3 بجے اٹھائیں گے، 3:30 بجے تک طہارت، وضو، تہجد، بلکہ 3:45 بجے تک فارغ ہو جانا چاہیے ان سب چیزوں سے۔ 3:45 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک سارے ساتھی کھا لینے کا نظام بنا لیں، تاکہ اس کے بعد میں کسی کو دوا کھانا ہو وغیرہ تو اس کے لیے تو سہولت سے رہ جائے، 2-4 منٹ 5-7 منٹ کا مزید وقت باقی رہ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حضرات کو آرام بھی کرنا ہے، اور جب آپ کو اٹھا دیا جائے تو چٹ سے اٹھ جانا بھی۔ ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ میں خود اٹھوں، مجھے کسی کے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی دوسرا آ کے مجھے اٹھائے، ایسا نہیں۔ پھر اٹھانے میں بھی بڑا فرق ہے۔ بعض اب یہاں مسجد میں جو لوگ رہتے بڑے ادب طریقے والے رہتے، جا کے اٹھاتے تو اس کے پاؤں دباتے، پاؤں کا یہ جو نچلا حصہ ہے یہ دباتے۔ اب یہ بیچارہ 20 رکعت پڑھ گئے، 4 فرض پڑھ گئے، 3 واجب پڑھ کے
پھر سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے پارہ 2 پارے تلاوت کر کے جو تھک کے سو جاتا ہے تو تھک کے چور ہو جاتا ہے، تو جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی صاحب آ کے پاؤں دبائے تو دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اسے اچھا رکھے، دوسرا پاؤں بھی پھیلا دیتا ہوں۔ ایسا مت کرو بھائی، کوئی بھی اٹھایا فوراً چٹ بول کے اٹھ جاؤ۔ اول تو اٹھانا نہیں پڑنا، اس کا خیال رکھ، ہم خود اٹھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند آدمی کے اختیار کی نہیں رہتی، نتیجے میں اسے اٹھانا پڑتا ہے، تو 1-2 ساتھیوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کون سے ساتھی ہیں بھائی جو 2-3 ساتھی ایسے ہوں جو پورے ساتھیوں کو اٹھانے کی ذمہ داری لے؟ 3 بجے کون کون اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ جو اٹھانے والے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے ڈھیر ساروں کی ضرورت نہیں ہے، ذرا مضبوط قسم کے 3 چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارے غوث بھائی ہے، ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، کیا نام تمہارا؟ عبدالعلیم، اور یہ ہمارے یہ عبدالرحیم ہیں، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئندہ روزانہ ضرورت پڑے گی اٹھانے والوں کی۔ اب آج جو دوسرے لوگ اٹھے ہوئے ہیں نا، کل ان کو پہلے نمبر دیں گے۔ 3 ساتھی آج ذمہ دار رہیں گے 3 بجے اٹھا دینے کی۔ اب آپ حضرات کے لیے 1-8 گھنٹے تک کی گنجائش ہے کہ آپ طہارت روز سے فارغ ہو کے کچھ تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ اس میں لگنا چاہیں تو لگے، اور 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لیں۔ تاسویں شب ہے، اس واسطے کچھ کم آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ باقی رات میں 1-2-3 گھنٹے، دن میں 2-3 گھنٹے آرام کر لیے تو انشاءاللہ ہماری جو جسمانی ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی، تبھی جو تقاضا ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ بس اس موقع پر اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ 3 ساتھی تہجد کے ذمہ دار رہیں گے اور آپ حضرات کو اٹھائیں گے۔ آپ حضرات ان کے اٹھانے پر جلدی سے اٹھ جائیں، مسئلہ نہ بنے جیسے گھروں میں بنتے ہیں، بیوی اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی، اٹھتے ہی نہیں، اماں اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی، اٹھتے ہی نہیں، بابا پکارتے پکارتے تھک جاتے، اٹھتے ہی نہیں۔ الارم رکھ کے سوتے ہیں، اور ایسی سمجھدار نیند ہے ہماری نیند بھی اتنی سمجھدار ہے، الارم کے باوجود نہیں اٹھ رہا ہوں صاحب بول رہا، مجھے الارم کہاں لگے تھے؟ بولے تو سراہنے رکھا تھا۔ بولے بجی تھی کہ نہیں بجی تھی؟ بولے پتا نہیں بجی تھی کہ نہیں بجی تھی، مجھے خیال ہی نہیں ہے۔ بازو والوں سے پوچھے کیا ہے جی اس کی نیند نہیں ہوشیار ہو رہی الارم سے؟ نہیں مول صاحب، اٹھ کے ہاتھ سے بند کر کے پھر سو جاتا۔ بولے اتنی سمجھدار نیند ہے ہماری۔ تو گھروں میں تو ایسا ستاتے رہے، مگر اللہ کے واسطے یہاں مت ستاؤ، یہاں تو بس کوئی آ کے اٹھائے آپ فوراً ہوتے۔ چلو اس وقت میں درود شریف پڑھ لو، دعا کریں۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے مہربان مولا، اے سخیوں کے سخی، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملک کے مالک، اے تمام ذروں کے پالنہار اور پروردگار، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے مولا، اے وہ مبارک ذات جس کے خزانے لامتناہی ہیں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک عشرے میں، اس صاف شب میں، اس شب جمعہ میں آپ کے در کے بھکاری آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے، اپنے مغفرت کے طلبگار ہیں، اپنے کرم سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، دوزخ سے خلاصی کا ہم میں سے ہر ایک کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ الہ العالمین بڑے قصوروار ہیں، بہت گناہگار ہیں، سراپا کوتاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے حبیب کی امت میں ہیں،
آپ کے رحمت کے امیدوار ہیں، آپ کے خزانے لامتناہی ہیں، آپ سب کو دے سب کچھ دیں تب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اے اللہ اس مغفرت والے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اس خصوصی رحمت والے مہینے میں ہم سب پر خاص رحمتوں کی بارش فرما دے۔ اس دوزخ سے خلاصی کے دہے میں ہم میں سے ہر ایک کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، سختی کو ختم فرما، شقاوت کو زائل فرما۔ الہ العالمین اس دنیا کی محبت کو اس دل سے نکال دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس قلب میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے حبیب کی محبت ڈال دے، دین کی عظمت ڈال دے، ایمان و یقین کی دولت ڈال دے۔ اے اللہ زینت ایمان سے ہم سب کو آراستہ فرما، اے اللہ زینت ایمان سے ہم سب کو آراستہ فرما، اعمال صالحہ کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما، اپنے کرم سے مولا اپنے محبوب بندوں کو جو آپ نوازتے ہیں اپنے کرم سے ہمیں بھی باوجود اس کے کہ ہم سراسر قصوروار ہیں محض اپنے کرم سے نواز دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ صحیح اوقات گزارنے کی توفیق دیجیے، نیک اعمال کا جذبہ اندرون میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے رخ کو اپنی طرف پھیر لیجیے، دنیا اور مخلوق کی طرف سے ہمارے دلوں کو ہٹا دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی فکریں عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اے اللہ ایمانی صفات عطا فرما دے، اسلامی اخلاق عطا فرما دے، ظاہر کو ہمارے درست فرما دے، باطن کو ہمارے پاکیزہ بنا دے، نیتوں کو ہماری درست فرما دے۔ اے الہ العالمین ہماری زندگی کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج ہیں، اور آپ حاجت پوری کرنے والے ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور اے اللہ آپ ہی کے دینے سے کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ نہ دیں تو کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کی جو جائز ضرورت کو پورا فرما، جس کا جو مسئلہ ہو حل فرما۔ اے اللہ جن گھرانوں کے بچے بے راہ روی کے شکار ہیں انہیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اپنے بچوں سے متعلق پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کے داعی بنا دے، اے اللہ بڑوں کو دین کے رہبر بنا دے اور چھوٹوں کو دین کے سچے پکے تابعدار بنا دے۔ قرآن پاک سے سچا تعلق عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، ایمان کی علامت عطا فرما دے، اچھائیوں پر استقامت عطا فرما، پاکیزہ ماحول ہمیں میسر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، جب تک جینا ہو اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے جو جو خیر مانگا اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے اپنے کرم سے ہم سب کو ان تمام شرور سے محفوظ فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله